اگر کوئی چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے اوپر جو دستخط کیے ہوئے ہیں وہ جعلی ہیں، وہ ان اتھرائزڈ ہیں، وہ ایسے دستخط ہیں جو کہ بینک میں آپ کے دستخط سے میچ نہیں ہو رہے۔ بینک جب ایسے ڈس آنر کرتا ہے تو اس کی ریزن لکھتا ہے نا، تو بینک اس میں ریزن لکھ رہا ہے کہ یہ دستخط جعلی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسے چیک پر، ایسا ڈس آنر چیک ایف آئی آر ہو گئی آپ پر، کسی بھی شخص پر اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو کیا اس کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ اس بنیاد پر ایک اہم ترین ہائی کورٹ ملتان بینچ میں معزز عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے، 2026 کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے، انتہائی اہم فیصلہ ہے اس چیک کے جعلی دستخط کے حوالے سے، اور اس میں کیا گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر کنفرم ہوئی ہے اس شخص کی، اس ملزم کی ضمانت، عبوری ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی، اور اس کے اندر کیا گراؤنڈز تھے، کیا باتیں ڈسکس کی گئیں، کیا اہم پوائنٹس اس کے اندر ڈسکس کیے۔ آج انشاءاللہ میں یہ آپ سے ڈسکس کروں گا، شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی، اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہو، اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا جاؤں، قانون کے جتنے طالب علم ہیں، میرے دوست، میرے بھائی، ان سب کے لیے یہ بھی اہم ججمنٹ ہے، کیونکہ روزمرہ کے ہمارے معاملات میں یہ ضرور کام آئے گی، اور ہر شخص کے لیے جو بھی اس طرح کے چیک یا کاروباری معاملات میں ہوتا ہے، جس کا یہ مطلب کہ کلیم ہوتا ہے، یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ میرا جو چیک ہے اس پر جعلی سائن کیے ہوئے ہیں، جعلی دستخط کر دیے گئے ہیں، میں نے تو کیے نہیں تھے، یا میرا چیک استعمال ہوا ہے گارنٹی کے طور پر کسی نے اٹھا کے دے دیا، تو ان کے لیے سب کے لیے بڑی اہم ججمنٹ ہے۔ اس کو آپ لازمی پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ اب یہاں پہ آتے ہیں کیس کے حقائق کی بات کریں تو یہ 11,80,000 روپے کا ایک چیک تھا، جو کہ مدعی مقدمہ نے بینک میں پیش کیا مقررہ وقت پر۔ جب اس کو وہ کیش نہ ہو سکا، پیسے نہ ملے، تو اس نے بینک میں پیش کیا ڈس آنر سلپ لگوانے کے لیے۔ تو جب بینک میں وہ گیا تو ڈس آنر تو چیک ہو گیا، ڈس آنر کی جو ریزن لکھی جاتی ہے وہاں پہ چیک باؤنس کے ٹائم وہ ریزن بینک نے یہ لکھی کہ اس کے اوپر جو دستخط کیے ہوئے ہیں وہ جعلی ہیں، وہ اس اصل بندے کے دستخط نہیں ہے جس کا چیک ہے، تو یہ ان اتھرائزڈ سگنیچر ہیں، یہ ہمارے بینک کے ریکارڈ کے ساتھ جو ہے میچ نہیں ہو رہا ہے، یہ ریزن لے کے انہوں نے چیک ڈس آنر کر دیا۔ اب مدعی جو تھا مقدمہ، مدعی جو اس نے مستغیث نے یہ بات ایف آئی آر میں بھی لکھوا دی کہ یہ جو چیک کے اوپر دستخط تھے یہ جعلی تھے۔ اب یہ پوائنٹ جو ہے یہ ملزم کی طرف چلا گیا، یہ اس کے فائدے میں چلا گیا۔ اب اس کے بعد ایف آئی آر ہو جاتی ہے، ایف آئی آر کے بعد وہ اپنے تحصیل ڈسٹرکٹ جہاں میں انہوں نے یہ اپنی پری اریسٹ کروائی، وہاں سے خارج ہوئی، تو یہاں پر ملزم نے ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں دائر کی، جس پر معزز عدالت نے دونوں طرف سے دلائل کو سننے کے بعد اب یہاں پہ یہ دیکھا، آبزرو کیا کہ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو چیک ہے اس کے اوپر جعلی دستخط ہیں۔ اب یہاں پہ تو ایک اور قانون بھی لاگو ہوتا ہے جس کے تحت پھر چیک کے اوپر یہ مالک کی ذمہ داری بھی نہیں بنتی، اگر جعلی دستخط ہیں تو وہ کسی طور پر ذمہ دار نہیں کہ وہ اس کی رقم ادا کرے یا اس پر کوئی مقدمہ ہو۔ اس کا ذکر بھی کیا گیا جو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایسا کون سا قانون ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہوئی کہ جب ایف آئی آر کو دیکھا گیا تو ایف آئی آر میں مستغیث مقدمہ نے خود یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو دستخط ہیں یہ جعلی ہیں، تو یہاں سے یہ جو دستخط جعلی والا معاملہ تھا یہ اس کا بینیفٹ جو ہے یہ اکیوز کو جاتا ہے، ملزم کو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ اس قانون کا سہارا لیا گیا۔ اب اس میں معزز عدالت نے کچھ چیزیں واضح کی۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ بات یہ تھی کہ جو تفتیشی افسر تھا اس نے کہا جی میری طرف سے اس کی تفتیش جو ہے وہ مکمل ہے، تو اس طور پر بھی یہ معاملہ جو ہے فردر انکوائری کی طرف چلا گیا، اور یہ ایک بڑا گراؤنڈ ہے کہ چیک کے مقدمے میں ضمانت کے طور پر پری اریسٹ اب جب آپ ہوتے ہیں عبوری ضمانت پہ کہ یہ فردر انکوائری کا میٹر بن گیا ہے، تو یہ پھر آپ کی بیل جو ہے اس گراؤنڈ پر کنفرم ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک سپریم کورٹ کے کیس لا کا بھی حوالہ دیا گیا، اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ جو کیس لا ہے یہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ملزم کا یہ دعویٰ تھا اس اکیوزڈ کا کہ یہ جو ایف آئی آر کروائی گئی ہے یہ محض ایک بدنیتی کی بنیاد پر کروائی گئی ہے، میلافائڈی ہے، اس میں دشمنی انتقامی کارروائی کی بنیاد پر کروائی گئی ہے، ایسا حقائق سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ معزز عدالت نے پھر واضح کیا کہ کیونکہ کسی بھی شخص کو ایسے جب ٹھوس وجہ موجود نہ ہو اور اس کے اوپر جو الزام لگائے وہ ثابت نہ ہو رہا ہو اور بات فردر انکوائری کی طرف چلی جائے، بات ٹرائل کی طرف چلی جائے، تو پھر ایسے شخص کو قید میں رکھنا، جیل بھیجنا، تو یہ ایک ناانصافی ہے، اور یہ معزز عدالتیں اور قانون جو ہوتا ہے وہ ہر شہری کے اس کی ساکھ اور عزت کی حفاظت جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایسے کسی شخص کو جیل نہیں بھیجا جا سکتا کہ جس سے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے، اس کی عزت خراب ہو، اس کی ساکھ خراب ہو۔ اب یہاں پر معزز عدالت نے ایک ایسے قانون کا ذکر کیا جو کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ،
اب اس کے 29A اور 29B کا یہاں ذکر کیے گئے اس ججمنٹ کے اندر، تو یہاں پہ معزز عدالت نے یہ واضح کر دیا کہ اس قانون کے تحت 29A 29B کو اگر ہم پڑھ لیں تو یہاں پر اگر کسی چیک پر دستخط جعلی ہوں تو وہ اس مقدمے کے اندر نہ تو اس کے اوپر کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، نہ وہ اس جو رقم ہوتی ہے اوپر درج اس کے دینے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کے 29A کے تحت یہ بات واضح کی گئی بھی کوئی بھی شخص تب تک ایسے کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا جب تک کوئی بل آف ایکسچینج ہے یا چیک ہے اس کے اوپر اس کے اپنے جو ہے دستخط نہ کیے گئے ہوں۔ اگر وہ جعلی دستخط ہیں، اس نے دستخط نہیں کیے تو وہ کسی طور پر بھی ایسی رقم کو واپسی لوٹانے کا یا ایسی کاروائی جو ہے اسے فیس کرنے کا وہ پابند نہیں ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے، تو ایسی کاروائی اس کے خلاف نہیں کی جا سکتی جب تک کہ یہ بات ثابت نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر 29B کا ذکر کیا گیا، اگر کسی چیک پر دستخط جعلی ہوں یا کسی ایسے شخص نے کر دیے ہوں، ایسی اتھارٹی نے وہ دستخط کر دیے ہوں جس کو اجازت ہی نہیں دستخط کرنے کی، تو اس کے مطابق بھی وہ جو ہے دستخط وہ بالکل جعلی سمجھے جائیں گے، اس کے مطابق کسی قسم کا آپ کے اوپر مقدمہ نہیں بن سکتا اور آپ اس رقم کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو یہ جو دستخط ہوں گے یہ مکمل طور پر کالعدم ہوں گے، ہولی ان آپریٹو ہوں گے۔ تو ایسے دستخط، ایسے جعلی دستخط، ان کی بنیاد پر کوئی بھی شخص کسی کے اوپر تب تک کاروائی نہیں کر سکتا، اس سے رقم کی ریکوری کا جو ہے مطالبہ نہیں کر سکتا، اسے کسی کیس میں پھنسا نہیں سکتا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ یہ بات بڑی اہم تھی، تو یہ ایک بڑا گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ بیل کنفرم ہوئی۔ یہاں پہ یہ بھی ایک بڑا گراؤنڈ تھا کہ کسی کی عزت، شہرت، ساکھ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ایسے قید میں رکھ کے جب تک کہ اس کے اوپر معاملہ ثابت نہ ہو جائے۔ تو یہ فردر انکوائری کا میٹر، یہ بھی ایک بڑا گراؤنڈ ہے۔ تو چیک کے معاملے میں یہ ججمنٹ انتہائی اہم ہے۔ یہاں پہ ایک سپریم کورٹ کا کیس کا حوالہ، سپریم کورٹ کا کیس لا نوٹ فرما لیں، PLD 2017 SC صفحہ نمبر 730۔ تو یہ بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں، اس کا بھی اس ججمنٹ میں حوالہ دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑا گراؤنڈ تھا معزز عدالت نے، جو ہم سب کے لیے ایک مطلب کہ ہم کیونکہ قانون کے طالب علم ہیں اور ہر شخص کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے سیکھنا کہ یہاں پہ کسی بھی شخص کو جب تک کہ اس کے اوپر کوئی چیز ثابت نہ ہو رہی ہو، مشکوک ہو جائے، تو اس کی بیل جو ہے، اس کی عبوری ضمانت کنفرم کرنی چاہیے، اسے جیل نہیں بھیجنا چاہیے، اس کی ساکھ اور عزت جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ایک بڑا گراؤنڈ ہے۔ یہاں پہ اسی حوالے سے سپریم کورٹ کی جو ہے وہ ججمنٹ کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پہ معزز عدالت نے واضح کیا کہ یہ فردر انکوائری میٹر ہے۔ تو یہ ایک پہلے بھی گراؤنڈ رہا ہے عبوری ضمانتوں کے اندر، پری اریسٹ کے دوران یہ فردر انکوائری ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک دفعہ فریش ہو کر دوبارہ چیک کے معاملے میں گراؤنڈ ہمارے سامنے آ گیا کہ جب فردر انکوائری کا میٹر ہوتا ہے، معاملہ مشکوک ہو۔ اب یہاں پر تمام ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد، انویسٹیگیشن افیسر کی جو تفتیش تھی وہ اس کو دیکھنے کے بعد اور وہاں پہ جو دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد معزز عدالت نے پری اریسٹ بیل کو، عبوری ضمانت کو کنفرم کر دیا۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ملزم کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی گئی۔ یہ چیک کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، چیک لیتے اور دیتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے۔ جو یہاں اس چیک کے حوالے سے ایک بڑی اہم ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، چیک کا لین دین کرتے ہوئے آپ کو کون سی احتیاط کرنی چاہیے، ویڈیو لازمی دیکھیں، آپ کو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کوئی کامنٹ، کوئی سوال ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں۔ ایک نئی ویڈیو، نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔